بیٹیوں سے محروم کر دوں، اور اگر اللہ میں اللہ چاہوں تو میں بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کے دے دوں، کیونکہ اولاد کے خزانے صرف میرے پاس ہیں، میرے خزانوں کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اولاد کے خزانوں کے اندر کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم کو پتا ہے اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دعا مانگتے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما۔ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے رب کے سامنے، اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک جبریل کو کہتے ہیں اوپر سے، اے جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا جلدی جا جلدی جا۔ میرا پیغمبر ابراہیم ابھی تک اپنے منہ کے اوپر دعا والے ہاتھ نہ پھیرے، اس کے دعا والے ہاتھ منہ کے اوپر پھیرنے سے پہلے اسے میری طرف سے ایک بیٹے کی خوشخبری دے دے۔ میں رب نے صرف دنیا کو دکھانا ہوتا ہے، اگر جوانی کے اندر دے دیتا لوگوں نے کہنا تھا اپنی شان بڑی تھی نا، بڑی پہنچی سرکار تھی نا، دیکھو اپنی گود ہری کر لی۔ میں اس وقت دوں گا جس وقت بالکل اسباب سارے ختم ہو جائیں گے، بالکل ختم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، ہم نے آپ کو بڑے حوصلے والے لڑکی کی خوشخبری دے دی ہے، میں اللہ تجھے بیٹا دوں گا حلیم، بڑا ہی بردبار، بڑا ہی حوصلے والا۔ اللہ سے اولاد مانگی تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا دے، نیک بیٹا دے۔ لیکن اللہ نے جس وقت خوشخبری دی فرمایا حلیم، میرے پیغمبر میں تجھے حلیم بیٹا دوں گا۔ اب ذرا فرق سمجھنا ہے، مانگی تو صالحین، لیکن جس وقت اللہ نے خوشخبری دی تو حلیم۔ فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بڑے بڑے نیک بھی پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک پھسل جاتے ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ تجھے حلیم لڑکے کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ حلیم جس وقت بیٹا تیرا پیدا ہو گیا، صالح بھی ساتھ ساتھ ہوگا، نیک بھی ہوگا، اور میرے ہر امتحان کے اندر، میری ہر آزمائش کے اندر، میرے ہر پرچے کے اندر اول نمبر حاصل کرے گا، ایسا بیٹا میں اللہ تجھے دوں گا۔ بیٹا مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل جس وقت پیدا ہوئے، پیشانی کے اوپر نور نبوت چمک رہا ہے، نور نبوت۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تجھے دیکھنے کی اجازت نہیں، میری طرف سے پابندی ہے میرے پیغمبر، دیکھنے کی اجازت نہیں۔ بیٹا مل گیا، امتحان شروع ہو گیا۔ ابھی تک حضرت اسماعیل علیہ السلام چند دنوں کے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر لے کے ذرا چل ان کو، لے چل ان کو، اپنے پاس نہیں
پہنچنے کی تجھے اجازت نہیں. اے میرے پیغمبر فلاں جگہ جو ہے اس جگہ کے اوپر ان ماں بیٹے کو چھوڑ کے آ جا جہاں پہ بڑا عرصہ گزر چکا ہے کسی انسان کا آج تک پاؤں بھی نہیں لگا. سفید رنگ کی ابری ہوئی جگہ تجھے نظر آئے گی، وہ جگہ جہاں پہ کبھی میرا بیت اللہ ہوا کرتا تھا. اے میرے پیغمبر لے چل ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چل پڑے. کوئی عذر نہیں کیا، یا اللہ مجھے تو 86 سال کی عمر کے اندر رو رو کے تجھ سے بیٹا مانگا، 86 سال کے بعد تم نے بیٹا دیا، ابھی تک تو میں نے اس کا جی بھر کے منہ نہیں دیکھا، سینے کے ساتھ اسے نہیں لگایا. یا اللہ میں کچھ دن تو اجازت دے دے. کوئی عذر نہیں کیا. یہ تو ہماری عادت ہے نا عذر کرنے کی. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میرے کپڑے پلیت ہیں. اصل کے اندر کپڑے نہیں پلیت، تیرا دل پلیت ہے. اس دفعہ پھر ہوگا ماشاءاللہ. قربانی کیوں نہیں کیجیے؟ باجی لاکھ ڈاؤن تھا، کاروبار سارے وہ ڈسٹراب ہو گئے. یہ تو ہم بہانے بناتے ہیں نا. روزہ کیوں نہ رکھے؟ مجھے شوگر ہے جی، شوگر ہے. یہ تو ہم بہانے بناتے ہیں. مجال ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خیال آیا ہو. سر تسلیم خم ہے وصال یار میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنی بیوی کو کہتے ہیں تیاری کر. اب بیوی بھی نبی کی بیوی ہے، یہ نہیں کچھ بھی کدھر چلنا ہے. روایات کے اندر آتا ہے چل پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کا چھوٹا سا چند دنوں کا معصوم اسماعیل گود کے اندر دیا. حضرت اسماعیل اماں ہاجرہ کے اونٹنی کی مہار پکڑ لی، مشکیزے کے اندر پانی ڈالا، تھوڑا سا ستو، چند کھجوریں لے کے چل پڑے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملک شام سے. چلتے گئے کئی دن کئی راتیں گزر گئیں. آخرکار وہ مقام آ گیا جہاں پہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا میرے پیغمبر اس جگہ کے اوپر آپ نے ٹھہرانا ہے. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دل ہی دل کے اندر سوچ رہے ہیں یارو پتہ نہیں کب مجھے موقع ملے گا دوبارہ ملنے کا. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر تجھے تیری بیوی کے ساتھ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خاموش ہو کے چلا جا. پہنچ گئے اس مقام کے اوپر. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بس یہیں پہ ٹھہرا دے. اونٹنی کو بٹھاتے ہیں. اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جو چند دنوں کے حسین و جمیل بیٹا اسماعیل جس کی پیشانی کے اوپر نور نبوت چمکتا ہے، ایسا بیٹا جو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے. کیونکہ اللہ کا پیغمبر جس وقت پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی حسین، اللہ کا پیغمبر جس وقت بچپن کی عمر کے اندر ہوتا ہے اس وقت بھی حسین، اللہ کا پیغمبر جس وقت جوانی چڑھتا ہے اس وقت بھی حسین ہوا کرتا ہے. اللہ کا پیغمبر جس وقت بڑھاپے کے اندر آتا ہے تو اور میں جس وقت بوڑھے ہوتے ہیں ہمارا حسن ختم ہوتا ہے. ہمارے چہرے کی وہ پہلی رانائیاں نہیں رہتی، چہرے کے اوپر پہلے جو چمکیں ہوا کرتی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے. اللہ پاک کا پیغمبر جس وقت بوڑھا ہوتا ہے عمر جوں بڑھتی جاتی ہے اللہ کے پیغمبر کا حسن مزید بڑھتا جاتا ہے.
بیٹے کو بٹھایا، اما ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اتار کے چپ کر کے چل پڑے واپس۔ ذرا غور کرو، تصور کرو اس منظر کو، کئی دنوں کا سفر کر کے بیٹا ملا 86 سال کے بعد، اور وہ بھی دعائیں مانگ مانگ کے، ابھی تک صحیح کر کے جو ہے راج کے چہرہ ہی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر لے جا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چل پڑتے ہیں، پیچھے سے اما ہاجرہ دوڑ کے آتی ہیں، دامن پکڑ لیتی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، رو کے عرض کرتی ہیں اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں، چلو میرا تجھے خیال نہیں، اپنے معصوم بیٹے کا تو خیال کر لے جسے 86 سال کی عمر کے اندر تجھے دیا گیا، رو رو کے مانگا ہے تم نے۔ اے ابراہیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اپنے وجود کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہوں، تیرے قدموں کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ ہیں، اوپر سے رب العالمین کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں، میرا پیغمبر تو نے کلام بھی نہیں کرنی، بولنا بھی نہیں ہے۔ جس وقت حضرت اماں ہاجرہ کی زبان سے نکلتا ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا ہے اپنی مرضی سے تو چھوڑ کے ہمیں نہیں جا رہا، اس بات کا جواب تو مجھے دے دے، کیا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے یا اپنی مرضی کے ساتھ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اوپر دیکھتے ہیں رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے پیغمبر اس کے سوال کے جواب کے اندر صرف نام بول دے، نام، ہاں میں اللہ پاک کی مرضی کے ساتھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس وقت نام حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا، حضرت اماں ہاجرہ نے فرمایا اِذَا اللَّهُ يُزَيِّنَا، اے ابراہیم جا، جلدی جا، جلدی جا، اللہ پاک کی مرضی کے ساتھ اگر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات ہمیں، اللہ پاک کی ذات ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گی، رب العالمین کی ذات ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گی۔ کیونکہ جڑیاں کشتیاں رب دے حوالے ہو جائیں وہ کشتیاں مڑدیاں نہیں۔ چل پڑے حضرت ابراہیم، تھوڑی دور جانے کے بعد تقریباً 1 میل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور دل کے اندر دعا کی، یا اللہ اب تو راستے کے اندر بڑی رکاوٹیں آ گئی، اب تو مجھے معصوم بیٹا اپنا اور اپنی گھر والی کو نظر نہیں آئیں گے، اب اگر تیری اجازت ہو تو یا اللہ یہاں کھڑے ہو کے کچھ مانگ لوں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اجازت ہے۔ آج کل میرے خیال میں اسے کہا جاتا ہے مقام مدعا، کیوں جی حاجی صاحبان؟ مقام مدعا، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے دعائیں کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمانے لگے ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل
من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مانگ، جو بندہ کچھ کر کے دکھائے پھر مانگے، سونا ہوا بندہ لگتا ہے. اے میرے پیغمبر تیرے اوپر امتحان ڈالا، امتحان کے اندر پرچے کے اندر تو کامیاب ہو گیا، اب تو مانگتا جا، میں اللہ تیری جھولیاں بھرتا جاؤں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب کے سامنے فرماتے ہیں اے میرے پالنہار، اے میرے رب، اے میرے داتا، تیری مرضی کے مطابق، تیرے امتحان کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق میں اپنے سارے جو کچھ تھا میرا عقیدہ دھرتا سب کچھ تیرے نام پہ چھوڑ جا رہا ہوں. یا اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ اپنی معصومہ بیوی کو بھی تیرے حکم کے مطابق چھوڑ کے آ رہا ہوں. 86 سال کے بعد ملنے والا بیٹا اسماعیل، اس کو بھی تیرے حکم کے مطابق ایسی جگہ کے اوپر چھوڑ کے آ رہا ہوں غیر ذی زرع، جہاں پہ کہیں پہ سبزہ دکھائی نہیں دیتا، ہر طرف کالے سیاہ پہاڑ ہیں، ہر طرف کالک ہی کالک نظر آتی ہے، سیاہی سیاہی نظر آتی ہے. کہیں پہ مجھے کوئی ذرہ برابر ایک دن کا بھی نظر نہیں آتا سبز رنگ کا. یا اللہ تیرے حکم کے مطابق میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، پانی کا بھی ذرہ برابر انتظام نہیں وہاں پہ، کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں، کوئی انسان بھی وہاں پہ نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی بندے کی ذات نہیں، کچھ بھی نہیں. تیرے حکم کے مطابق تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے آ رہا ہوں. آگے حضرت ابراہیم فرماتے ربنا لیقیموا الصلاۃ. یا اللہ اس وجہ سے تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ وہاں پہ نمازیں پڑھیں گے اور تیرا بیت اللہ آباد ہوگا، تیرا گھر آباد ہوگا. آگے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یا اللہ یہاں پہ تو کوئی چیز کھانے پینے کی موجود نہیں، یہاں پہ تو کوئی بندہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی بندہ نظر بھی نہیں آ رہا یہاں پہ تو حتیٰ کہ چرند پرند بھی کوئی نہیں، کوئی جاندار نہیں. یا اللہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یا اللہ میں ابراہیم تیرے دربار کے اندر رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوں. یا اللہ اپنے گھر کی محبت بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے، اور بیت اللہ والوں کی محبت، میری بیوی اور میرے بیٹے کی محبت بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے. آج کل تو جلسہ ہوتا ہے، اشتہار ہوتے ہیں، اعلانات کیے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان موجود ہیں، جو موجود ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی بیت اللہ اور بیت اللہ والوں کا پیار پا دے. اور جو ابھی تک دنیا کے اندر نہیں آئے، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، جو بھی میں ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کے اوپر چلنے والا ہوگا،
یا اللہ ان سب کے دلوں کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی محبت ڈال دے، لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو لے جائے۔ محبت ہے یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپتے ہیں، اللہ نے کیسے دعا کو قبول کیا، اور جو دیکھ گیا ہے وہ اور زیادہ تڑپتے ہیں۔ اللہ پاک جو آپ کو سب کو اکٹھا لے جائے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی، فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ دنیا جہان کا فروٹ انہیں عطا فرما دے۔ فروٹ، اور کہاں پہ مانگ رہے ہیں؟ جہاں پہ ہر طرف پتھر ہی پتھر، وہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں؟ فروٹ۔ یا اللہ پھلوں سے انہیں رزق عطا فرما۔ مٹیالہ اگر ہو بندہ یہاں پہ کھڑے ہو کے چاول مانگے، گل ڈھک دیے کہ نہیں؟ ڈھک دیے۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے بندہ ایسی چیز مانگے جو یہاں پہ نہ ہو، کیا مانگے بندہ؟ بالٹے ہو سکتا ہے، ایسی چیز جو بالکل ناممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمین کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ سے فروٹ مانگ رہے ہیں کہ جہاں پہ پانی کا ذرہ نہیں، اور آج بھی نہیں، ابھی تک زمزم والا چشمہ بھی ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو فروٹ، ہر قسم کے میوے، ان سے ان کو رزق عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ پھلوں میں سے رزق عطا فرما، یہ جو میں اپنی آل اولاد یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے کائنات والوں، تم نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ نہیں دیکھنا کیا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کس جگہ کے اوپر مانگ رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ مانگنے والا کون، دینے والا کون ہے۔ اللہ پاک نے پھر آج بھی آپ مکہ شریف چلے جائیں، پوری دنیا کا فروٹ چاہے موسم ہو یا نہ ہو وہاں پہ موجود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے یوں قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، پیچھے رہ گئے اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل۔ تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، حضرت اماں ہاجرہ کے پاس کھجوریں ختم ہو گئی، پانی جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ رب العالمین نے جو سینے چھاتی کے اوپر چشمہ جاری کیا تھا اپنی اولاد کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا۔ جس وقت ختم ہو گیا حضرت اماں ہاجرہ کے پاس سب کچھ، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے روتے ہیں، بلکتے ہیں۔ حضرت اماں ہاجرہ دوڑتی ہیں، کبھی صفا پہاڑی کی طرف، کبھی مروہ پہاڑی کی طرف، کہیں پہ پانی نظر آ جائے، لیکن اللہ کی شان ہے کہیں پہ پانی نظر نہیں آتا۔ حضرت اماں ہاجرہ بار بار دوڑ کے چڑھتی ہیں، کبھی اس پہاڑی کے اوپر، کبھی اس پہاڑی کے اوپر، کہیں پہ بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ادھر معصوم چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل بیٹا حضرت اماں ہاجرہ کا، وہ بھی پیاس کی وجہ سے روتا ہے، بلکتا ہے۔ آخرکار وہ بھی وقت آ گیا اماں ہاجرہ کے اوپر، بالکل نا امید ہو گئی، بالکل مایوس ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل کے ہونٹ خشک ہو گئے پیاس کی وجہ سے۔ پھر حضرت اماں ہاجرہ کے دل کے اندر خیال آیا، یارو میں اپنے بیٹے کو چلو مرتا تو نہ دیکھوں، اس وجہ سے پیٹ کر کے بیٹھ گئی حضرت اسماعیل کی طرف۔ حضرت اسماعیل رو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں زمین کے اوپر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل کہتا ہے جی یا رب جلیل،
جلدی جا جلدی جا جلدی جا، رو رہا ہے میرا اسماعیل، چھوڑ کے چلا گیا میرا خلیل۔ اے جبریل جلدی جا، کہیں پہ میرے پیغمبر اسماعیل کی ایڑیاں زخمی نہ ہو جائیں، جا جلدی کر جلدی کر۔ اماں بھی بالکل ناامید ہو چکی ہے اس کی، ابا بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور میں اللہ کائنات والوں کو دکھانا چاہتا ہوں جس وقت سارے چھوڑ جائیں، رشتہ دار چھوڑ جائیں، اماں چھوڑ جائے، ابا چھوڑ جائے، اس وقت میں اپنے بندے کا دامن پکڑ لیتا ہوں۔ جلدی جا جبریل جلدی جا جلدی جا، کہیں میرے پیغمبر اسماعیل کی ایڑی زخمی نہ ہو جائے۔ وہاں جا کے یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا وہاں جا کے اپنا پر زمین کے اوپر مار جہاں پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اسماعیل، پر مارنا تیرا کام ہے، اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ جبریل آیا، پر مارا اپنا، پانی جاری ہو گیا۔ حضرت اماں ہاجرہ جو پیٹھ کر کے بیٹھی ہیں، پانی کا آواز سنتی ہیں، جلدی جلدی دوڑ کے آتی ہیں، پہلے جلدی جلدی آپ پیتی ہیں۔ آپ جس وقت پیا اپنی چھاتی کے اندر دودھ محسوس ہوا، جلدی جلدی اپنے چھوٹے معصوم بچے اسماعیل کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیا۔ دودھ پلانے کے بعد، پانی پلانے کے بعد حضرت اماں ہاجرہ دیکھتی ہیں پانی بہہ رہا ہے، چشمہ جاری ہو گیا ہے، جلدی جلدی دوڑ کے آتی ہیں، مٹی آگے ڈالنا شروع کر دی، پانی چاڑنا شروع کر دیتا حضرت اماں ہاجرہ نے، اور ساتھ ساتھ پانی کو کہہ رہی ہیں زم 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 زم۔ زم کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ہاجرہ، پانی بھی کبھی کسی کی سنا کرتا ہے، اسی وجہ سے رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ۔ اللہ فرماتے ہیں سچی پکار صرف اللہ ہی کے لیے، ہر قسم کی پکار غیبانہ پکاروں کے لائق ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کو اللہ کے علاوہ یہ پکار رہے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں یا ولی ہوں، جس کو پکارا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی بندہ دریا کے کنارے جا کے کہے او پانی او پانی، یا کنویں کے کنارے کے اوپر جا کے کھڑا ہو جائے اور کہے او پانی اے پانی اے پانی کر مہربانی میرے منہ کے اندر آ جا، میں پیاس کی وجہ سے مر رہا ہوں، میں پیاس کی وجہ سے میری موت ہونے والی ہے، مر رہا ہوں، قریب الموت ہوں، میرے منہ کے اندر آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح پانی قیامت کے دن تک بلانے والے کے منہ کے اندر نہیں آ سکتا، اسی طرح مجھے چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارنے والے ان کی حاجت روائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اماں ہاجرہ کہتی ہیں زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ نے فرمایا اگر اسی طرح چلتا رہے زمزم کا چشمہ، اسی طرح چلتا رہے پوری دنیا کے اندر میں اللہ پھیلا کے رکھ دوں گا زمزم کو، جس وقت پھیل جائے گا عام ہو جائے گا۔ اس میرے پیغمبر کی بیوی اس کا دل رکھنے کے لیے، کیونکہ پہلے بھی بڑی مصیبتوں کی ماری ہوئی، بڑے امتحانات کی اس کے اوپر گزرے،
اب میں اللہ اور اس کے امتحانات کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا. چشمہ تو یہی رہے گا نا، چشمہ تو یہی رہے گا، لیکن میں اللہ اس کا پانی پوری دنیا کے اندر پھیلا دوں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم شفاء لما شرب له. زمزم کا پانی ہر اس بیماری کے لیے علاج اور دوا ہے کہ جس بیماری کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. شفا ہی شفا. دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بندہ زمزم کا پانی پیتا ہے اللہ پاک اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں. اور دو واقعات ایسے ہیں جو میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھے. ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا جی میرے بال سفید ہو گئے، بالکل چھوٹی عمر کا 18-19 سال کا. اللہ نے موقع دیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا. وہاں پہ ایک تو مجھے خیال آیا یا چلو زمزم کے پانی کے ساتھ سر دھوتا. اب ٹوٹی کے اوپر بیٹھ گیا، ہاتھوں کے اندر لے لے کے سر کے اوپر مارنے لگا اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنے لگا یا اللہ بال سفید ہو گئے، عمر تھوڑی ہے، یا اللہ میرے بالوں کو کالا کر دے. آپ یقین کریں کہ اس بندے کے بال میں نے کالے سیاہ دیکھے. جس مقصد کے لیے. اور پھر یہ ایسا پانی کہ چاہے 10 سال پڑا رہے، 15 سال پڑا رہے، لیکن اس پانی کے اندر ذرہ برابر بھی خرابی نہیں آتی. وہی ذائقہ، وہی رنگ، وہی مزہ. نہ ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے، اور نہ ہی مزہ تبدیل ہوتا ہے. اس کے بعد کے لوگ کسی بوتل بھر کے رکھ لیں، ہفتے کے بعد پی کے دکھائیں، میں مانوں گا. یہ سوائے زمزم کے پانی کے یہ کسی پانی کے اندر خاصیت نہیں. اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں نے زمزم سے پوچھا کہ اے زمزم تو خراب کیوں نہیں ہوتا؟ تو جی پوچھو زمزم سے پوچھو بھائی تو خراب کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اسے محمدیہ مسجد والے پوچھتے ہیں بھائی زمزم کا پانی ہمیں پوچھ کے بتا بھائی خراب تو کیوں نہیں ہوتا؟ زمزم کا پانی آگے سے جواب دیتا ہے، ذرا سبحان اللہ کہو. زمزم کا پانی آگے سے کہتا ہے میں خراب اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ مجھے ایک پیغمبر کی ایڑی لگ گئی ہے. ایک پیغمبر کی ایڑی لگ گئی، اس وجہ سے میں خراب نہیں ہوتا. بہرحال چشمہ جاری ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ رہے. پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا میرے پیغمبر یہ جو سفید جگہ نظر آ رہی ہے تجھے، جہاں پہ کبھی میرا بیت اللہ ہوا کرتا تھا، جو طوفان نوح کے اندر اس کی بنیادیں اوپر سے عمارت ساری گر گئی، نیچے بنیادیں موجود ہیں، میرے پیغمبر ذرا اس کو کھڑا کر اور میرا گھر بنا.